بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس قال ذکر النار والناقوس فذکر اليہود والنصارى فأمر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ۔ انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اذان کس طریقے سے جاری ہوئی، یعنی کیا اذان بھی کوئی ایسی چیز ہے جو بالکل اسی طریقے سے پہلے سے جاری تھی جس طرح کہ دین ابراہیمی کی دوسری عبادات ہے۔ نماز کے بارے میں ہم جانتے ہیں، اسی طرح کا معاملہ روزوں کا ہے، حج و عمرہ کے بارے میں بھی معلوم ہے۔ تو یہ جو نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، یہ فرماتے ہیں کہ رسالت مآب کی مجلس میں اس کا ذکر ہو رہا تھا۔ بعض لوگوں کا خیال یہ تھا کہ آگ جلا کر لوگوں کو متوجہ کیا جائے۔ آگے معلوم ہوگا کہ صحابہ مسجد میں جمع ہو جاتے تھے اور پھر اندازہ کرتے رہتے تھے، اور جیسے ہی معلوم ہوتا تھا کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے تو بس نماز کھڑی ہو جاتی تھی، یعنی بلانے کا کوئی طریقہ شروع میں نہیں تھا۔ یہ بالکل واضح ہے کیونکہ مکے میں تو اس کا کوئی سوال نہیں تھا، وہاں چھپ کر جماعت کرائی جاتی تھی۔ بتایا جاتا ہے کہ دار ارقم میں رسول اللہ اور صحابہ جمع ہو جاتے تھے، وہاں نماز پڑھ لیتے تھے اسی طریقے سے۔ تو کوئی بلانے کا طریقہ وہاں اختیاری نہیں کیا جا سکتا تھا۔ مدینے میں آنے کے بعد جب مسجد بن گئی تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت پہلے 2-4-10 دن یا چند ہفتے اسی طرح گزرے، پھر یہ بات ہونا شروع ہوئی کیا کیا جائے۔ تو کسی نے کہا کہ آگ جلا لی جائے، لوگ دور سے دیکھیں گے تو آ جائیں گے۔ کسی نے کہا کہ یہ جو ناقوس بجانے کا طریقہ ہے، یہ دیکھا ہوگا کہ بہت سی جگہوں پر گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، اسی طرح سے وہ سینگا بجایا جاتا ہے۔ تو یہ مختلف چیزیں رہی ہیں آواز دینے کے لیے، جیسے ہم بعض اوقات نوبت بجاتے تھے لوگوں کو رمضان کے بارے میں متنبہ کرنے کے لیے، تو مختلف تجویزیں پیش کی گئیں۔ فذکر الجہود والنصارى، اس میں یہود کے ہاں کیا ہے، نصارہ کے ہاں کیا ہے، وہ ہم جانتے ہیں کہ کس طریقے سے چرچ میں گھنٹیاں بجائی جاتی ہیں، تو اس کا ذکر بھی ہوا۔ بہرحال آخر الامر یہی طے ہوا کہ اس طریقے سے اذان دی جائے گی۔ وہ کیسے طے ہوا انہی روایتوں میں آگے بیان ہو جائے گا۔ بہرحال یہاں جو بات بیان ہوئی ہے وہ بہت اجمال کے ساتھ ہے، اور رسالت مآب کے خادم ہیں یہ انس، وہ بیان کر رہے ہیں کہ جب معاملہ طے ہو گیا تو پھر بلال کو رسالت مآب نے حکم دیا کہ وہ اذان میں کلمات کو دہرائیں گے، یشفع الاذان، اور اقامت میں دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی وہی الفاظ ہوتے ہیں۔ پہلے اذان میں لوگوں کو بلایا جاتا ہے، اذان باہر سے بلانے کے لیے ہے، اور اقامت مسجد میں جو لوگ کسی جگہ جمع ہو گئے ہیں ان کو متوجہ کرنے کے لیے ہے کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ تو دونوں مراحل کے لیے یہ چیز طے ہو گئی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ حضور نے خود بتایا کہ اس طرح سے اذان دی جائے گی اور اس طریقے سے اقامت کہی جائے گی۔ وعن ابی محذورہ قال القى علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التعظیم هو بنفسہ۔ ابو محذورہ کہتے ہیں یہ اور بلال ہیں جن کو رسالت مآب نے اذان کے لیے خود مقرر فرمایا ہے۔ ابو محذورہ نے اذان کی روایتیں نقل کی ہیں کیونکہ یہ بھی مؤذن ہیں، اور بلال کے بارے میں بھی عام شہرت ہے۔ تو یہ ابو محذورہ بیان کرتے ہیں، نوجوان تھے یہ جب رسول اللہ نے ان کو مقرر کیا، کہ رسول اللہ نے خود بنفس نفیس اذان کے کلمات مجھے سکھائے، یعنی خود آپ نے بتایا کہ ایسے کہنا ہے۔ تو اب وہ پوری بات بیان کرتے ہیں کہ کیسے۔ تو آپ نے کہا فقال قل اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ انہوں نے اسی طریقے سے 4 مرتبہ کہا ہے جیسے اب کہا جاتا ہے، اور وہ بتا رہے ہیں کہ مجھے خود رسول اللہ نے ایسے ہی سکھایا۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، یہ 2 مرتبہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایسے ہی رسول اللہ نے مجھے تعلیم دی۔
اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اور اسی طریقے سے 2 مرتبہ یہ کلمات بھی سکھائے۔ ثم تعود فتقول اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ۔ یعنی پہلی مرتبہ یہی طریقہ تھا شروع میں کہ ذرا دھیمی آواز کے ساتھ، نیچی آواز کے ساتھ یہ کلمات ادا کرو، اور پھر اس کے بعد دہرا کر اونچی آواز کے ساتھ، تو وہی کلمات پھر آپ نے فرمایا کہ یہ کہو، اور اس میں اشہدو ان لا الہ الا اللہ یہ بھی 2 مرتبہ، اشہدو ان محمد الرسول اللہ یہی 2 مرتبہ۔ پھر ارشاد ہوا حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ تو یہ جو طریقہ ہے کہ پہلے ذرا نیچی آواز کے ساتھ کلمات کہے جائیں، پھر اونچی آواز کے ساتھ، یہ ایک لمبے عرصے تک مدینہ میں بھی طریقہ رہا، اس طرح سے اذان دی جاتی تھی۔ اس کے لیے خاص اصطلاحیں بھی ہیں، لیکن بعد میں پھر یہ نہیں رہا۔ حضور نے ظاہر ہے کہ مختلف صورتیں بتا دی تھیں، آواز بلند کرنی ہے، لوگوں تک پہنچانا ہے، کلمات بھی اس لیے دہرائے جاتے ہیں تاکہ لوگ متوجہ ہو کر اس کو سن لیں۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اذان کے یہ کلمات خود رسالت مآب نے مجھے اس طریقے سے سکھائے تھے۔ عن ابن عمر قال کان الاذان علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرتین مرتین والاقامہ مرتن مرہ غیر انہ کان یقول قد قامت الصلاۃ قد قامت الصلاۃ۔ ابن عمر یعنی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں یہی طریقہ تھا کہ اذان میں کلمات دہرائے جاتے تھے، اقامت ایک ہی بار کہی جاتی تھی۔ ہمارے ہاں احناف نے جو طریقہ اختیار کیا اس میں اقامت بھی اسی طرح کہی جاتی ہے جیسے اذان ہے۔ تو یہ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، پیچھے بھی ہم نے دیکھا ایک روایت میں ایسے ہی بیان ہوا ہے، یعنی اقامت میں اس طرح کلمات کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ قد قامت الصلاۃ کو بہرحال دہرایا ہی جاتا تھا۔ یعنی طریقہ یہ تھا کہ باقی سب کلمات تو تنہائی کہے جائیں گے، لیکن یہ الفاظ 2 مرتبہ کہہ دیے جائیں گے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ یعنی ظاہر ہے لوگوں کو اصلاً جو بات بتانا ہے وہ یہی ہے کہ تم لوگ دائیں بائیں بیٹھے ہو، کوئی کونے میں بیٹھا ہے، کوئی نماز پڑھ رہا ہے، کوئی کسی سے بات کر رہا ہے، تو بھائی نماز کھڑی ہو گئی ہے۔ قد قامت الصلاۃ کا مطلب نماز کھڑی ہو گئی ہے، اب نماز کی طرف آنا چاہیے۔ تو اس طریقے سے اقامت اور اذان کے بارے میں یہ معلومات انہوں نے دی ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں کہ یہ مشورہ ہوا اور کیسے پھر یہ شروع ہوئی، اس کی کچھ تفصیلات آگے روایتوں میں آئیں گی، وہ ہم ان روایتوں میں جب وہ آئیں گی تو ان کو دیکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔